وقال لهم نبیہم، باقیوں کا بھی حال سن لو، جو رہ گئے تھے ان کا کیا حال ہوا. یہ بنی اسرائیل کا زوال ہے، یہ بنی اسرائیل کی تباہی، اس کی داستان، اس کی باتیں. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تم جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مبعث لنا مالکن، کہ میں تم پہ ایک سردار مقرر کروں، تو دیکھو ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی نے قد بعث لکم، تمہارے لیے مقرر کیا ہے طالوتا، طالوت کو، ملکا، تمہارا سردار، طالوت کو تمہارا آقا مقرر کیا ہے. طالوت بن کش یہ 1012 قبل مسیح سے 1028 قبل مسیح تک کے حکمران ہیں. بنی اسرائیل میں بڑا نام ہوا ان کا، اور تورات میں بھی ان کا نام آیا ہے، اور تورات میں ساؤل کے نام سے یہ پکارے جاتے ہیں. اور طالوت جو ہے ضمنی طور پر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت طالوت جو تھے یہ ان کا قد لمبا تھا. طول آتا ہے نا عربی میں، اور طوالت لمبائی کے معنی میں، تو اسی معنی میں یہ لفظ بھی یہاں آیا ہے کہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو مقرر کیا ہے بادشاہ کے طور پہ. قالو، کہنے لگے، اب پھر وہی اعتراضات شروع ہوئے. اب یہ وہ ہیں جو بچ گئے ہیں. اب اعتراضات پھر شروع ہیں. قالو، کہا انہوں نے، انا یکون لہ الملک علینا، اسے کیسے ہم پہ سرداری حاصل ہے، یہ کیسا ہمارا بادشاہ بن گیا. انا یکون، کیسے ہوا لہ الملک، اس کے لیے حکومت، علینا، ہمارے اوپر. تو طالوت ابن کش 1012 سے 1028 تک ان کا زمانہ ہوا. تو 1012 سے 28 تک کتنے برس بنے؟ 10. یہ کہاں لے گئے؟ اسلام بند کر رہے ہیں. اچھا، میں نے کہا بہا نہ دیں، دونوں با سے ہی شروع ہوتے ہیں، بند کرنا بھی اور بہانا بھی. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے طالوت کو. اسلام 360. قالوا انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا طالوت، اس کو ہم پہ کیسے حکومت مل سکتی ہے، یہ کیسے ہو گیا، انا یکون، یہ کیسے ممکن ہے. اسلام کیوں؟ اس لیے یہ کمال حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. پوری آیت سن لیجئے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، کیسے اسے مل گئی حکومت ہمارے اوپر کرنے کو، ونحن، اور ہم، احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک، بادشاہی کا، منہ، اس سے، طالوت سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے. ولم یؤت سعۃ، اور اسے وسعت نہیں دی گئی، من المال، پیسے میں، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں، اسلام پیسہ بھی اس کے پاس زیادہ نہیں ہے. پھر وہ بادشاہ کیسے بن گیا؟ یہ حضرت سموئیل علیہ السلام کے قول پر حیرت کا اظہار ہے، اور کمال حیرت کا اظہار ہے کہ ہمیں حد ہو گئی کہ انہیں دے دی بادشاہت اللہ نے، یہ کیوں؟ اور تعجب کا بیان ہے. یہ خیال رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو جھٹلایا نہیں. بعض لوگوں نے ذرا سی بے احتیاطی کر دی کہ انہوں نے اپنے نبی کے قول کو جھٹلایا. اگر جھٹلاتے تو کافر ہو جاتے. نبی کی بات کو جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے شدید حیرت کا اظہار کیا، تعجب کا اظہار کیا کہ اسے کیسے ہو گیا، اسے کیسے بادشاہت ہو گئی. کیونکہ بنی اسرائیل پہ اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ ان کے نزدیک اس وقت جو نبوت تھی وہ بنو لاوا کے ساتھ مخصوص تھی، اور ان کا عقیدہ ہو گیا تھا کہ بنو لاوا جو ہیں حکومت ان کو ہمیشہ ملنی چاہیے، اور حکومت جو ہے وہ بنو یہودا کو ملنی چاہیے. حکومت بنو یہودا کا حق ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، پھر 12 قبیلے نکلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو ان میں بنو لاوا جو تھے نبوت بالعموم انہیں ملا کرتی تھی، انہی میں آتے تھے انبیاء علیہ السلام. انہوں نے کہا نبوت وہاں کا حق تھی، اور جو بنو یہودا تھے بادشاہت بالعموم ان میں رہی ہے، انہوں نے کہا بادشاہت اس قبیلے کا حق ہے. یہ طالوت کون تھے؟ حضرت طالوت جو تھے یہ حضرت بنیامین جو تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کی اولاد میں سے تھے، تو یہ بنو بنیامین میں سے تھے. اور بنو بنیامین ویسے بھی تھوڑا قبیلہ تھا، اتنے زیادہ تھے بھی نہیں، اور تھے بھی غریب.
تو اس لیے یہ سب سے چھوٹے قبیلے میں یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اسی طرح ہے جیسے ہندو ہوتے تو کیا کہتے؟ کہتے یا تو برہمن کو ملتی یا چھتری کو ملتی، کھتری کو ہیں، چھتری کو، اچھا جس کو بھی ملے وہ کہتے یہ اسے ملتی یا اسے ملتی، اور یہ شخص تو ویش کے درجے کا بھی نہیں، ساہوکار بھی نہیں، مہاجن بھی نہیں، اسے کیسے حکومت مل گئی؟ یوں ہی کہتے ہیں نا، یہ ہے چیز۔ انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، اسی کیسے حکومت ہمارے اوپر مل سکتی ہے؟ ولم یؤت سعۃ من المال، اللہ نے اسے مال میں بھی کچھ نہیں دیا، وسعت نہیں دی۔ قال، حضرت نے فرمایا، اس عبارت کو پھر حل کر لیتے ہیں، وقال لهم، اور کہا ان سے، کن سے؟ جو بچ گئے، جو جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ بلا شک و شبہ اللہ، قد بعثا، اللہ نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، لکم تمہارے واسطے، طالوتا، طالوت کو، ملکہ، بادشاہ، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا۔ قالو، وہ بولے، انا یکون لہ، انا کیسے، کیفیت، یکون لہ الملک علینا، ہوگا یہ بادشاہ ہمارے اوپر، وَنَحْنُ، اور ہم، احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک کے، ملک کے ساتھ بادشاہت کا، منہو، اس سے، منہو سے مراد طالوت سے، وَلَمْ یُؤْتَ، اور وہ نہیں دیا گیا، اسے نہیں ملی، کس کو؟ طالوت کو، سعۃ من المال، مال میں سے زیادہ حصہ اسے نہیں ملا۔ قال، حضرت سمویل علیہ السلام بولے، ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، اصطفاہ، اس نے چن لیا ہے اسے، طالوت کو، علیکم، تم پر، اللہ نے اسے چنا۔ یہ اس اعتراض کا پہلا جواب ہوا کہ جو تم کہہ رہے تھے کہ ایک بادشاہ تمہارا مقرر ہونا چاہیے، تو یہ بادشاہ اللہ نے اسے چن لیا ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے، مبعوث کر دیا ہے، اب اعتراض کا حق کوئی نہیں ہے، تمہیں اسے ماننا ہی۔ ایک بات، اور دوسری دلیل تم نے جو دیا ہے کہ اسے مال نہیں ملا، دیکھو وزادہ، اور اسے زیادتی دی ہے، اس کو اضافہ دیا ہے، بس تتن، اس کو کشادہ رکھا ہے اللہ نے، اسے اللہ نے کیا دی ہے؟ بساط دی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، مال میں تو نہیں لیکن فی العلم، علم میں، جس کا تعلق ہے جہاد کے ساتھ، فوج کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، والجسم، اور جسم میں بھی خدا نے اسے بساط دی ہے، ایک تو جسم اس کا مضبوط ہے، دست بدست جب لڑائی ہونی ہے، قد اس کا بڑا ہے، صحت اس کی اچھی ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ لڑانے کا علم بھی وہ جانتا ہے، تو علم اور جسم، اس دونوں چیزوں میں وہ تم سے بڑھا ہوا ہے، اللہ نے بادشاہت اسے دی۔ یہاں پر علم کے لفظ کا اطلاق اللہ تعالی نے وحی پہ نہیں کیا، یہاں پر علم کا لفظ لائے ہیں اللہ اس مقصد کے لیے کہ اس آدمی کو فوج کے لڑانے میں مہارت حاصل ہے۔ اور یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ علم صرف کتاب و سنت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی آدمی جس فیلڈ میں ماہر ہے، اگر وہ اپنے فیلڈ کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کا وہی جو ہنر ہے وہ علم بھی کہلائے گا، اور وہی اسے اللہ تک پہنچانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی العلم والجسم، کہ اللہ نے علم بھی زیادہ دیا، جسم بھی زیادہ دیا۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی آدمی جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہے، مثلا ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک آدمی کسی اور مسئلے میں کسی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، تو اسے اسی کے فیلڈ میں رہنے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اسی میں محنت کرو، اور وہ جو اس میں خدا کی نافرمانی کی باتیں ہیں وہ نہ کرے، اور جتنا فرض علم ہے وہ حاصل کر لے۔ مثلا نماز کا پڑھنا فرض ہے تو اس کا علم ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہے تو اسے پتا ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں میڈیکل میں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز ہیں، انجینئر ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ میرے فیلڈ میں کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں مکروہ ہیں، کیا چیزیں جائز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے جتنا علم فرض ہے اس کے ذمے بس وہ حاصل کر لے،
اور اپنے فیلڈ میں کام کرتا رہے گا، اللہ کا قرب اللہ تک پہنچ جائے. اسی لیے مشائخ جو تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص طور پہ ان کے خلفاء میں دیکھیں، ایسے ایسے لوگ مل جائیں گے جو صرف حضرت کی کتابیں پڑھے ہوئے تھے اور باقی انہوں نے اپنی پیشے نہیں چھوڑے. وکیل تھا یا کوئی بھی تھا، زیادہ زیادہ یہ کیا کہ اگر پیشے میں ناجائز ہونے کا غلبہ تھا تو دوسری چیز کو اختیار کر لیا. ڈاکٹر تھے یا کوئی تھے، انہوں نے اپنے پیشے کو نہیں بدلا اور اسی راہ سے اللہ تک پہنچ گئے. یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہر آدمی اپنا فیلڈ چھوڑ دے اور مفتی آ کے بن جائے. نہ، یہ تقسیم ہے اور اسی سے معاشرے تشکیل پاتے ہیں، اسی سے مسلمانوں کی ترقی ہو جاتی، اسی سے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا کہ فی العلم والجسم، اس نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو دو چیزوں میں خدا نے مہارت دی ہے، ایک علم میں ایک جسم میں، دو چیزیں اس کے ساتھ. اور اسی سے آپ ایک اور بات بھی غور کریں کہ جن لوگوں کے دماغ ہوتے ہیں اچھے، خام مال ہے نا بچہ، جس راستے پہ چاہے اسے ڈال دیں. ذہین بچہ ہے، علیاذ باللہ اگر باپ اس پہ ڈال دے کہ لوگوں کو جوا کھلایا کرے تو وہ جوا کھلانے میں ہی ایسی ایسی ترکیبیں ایجاد کر لے گا ذہن کی وجہ سے جو اس سے پہلوں کو پتا بھی نہیں ہوں گی. اور اسے ہی ڈاکٹر بنا دیں تو وہ بہترین ڈاکٹر بن جائے گا، اور اسے ہی مولوی بنا دیں تو وہ مولوی بھی اتنا ہی اچھا بنے گا. اور بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جتنے ذہین بچے تھے امت میں ایک عرصے سے، پچھلی کم سے کم بھی 4-5 نسلوں سے تو یقیناً وہ سب کے سب کالجوں میں چلے جاتے ہیں، سکولز میں چلے جاتے ہیں، انگلش ایجوکیشن پڑھنے چلے جاتے ہیں، دین کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ڈرتے ہیں اس سے کہ اگر یہ دین پڑ گیا تو کمائے گا کہاں سے، معاش کہاں سے پوری ہوگی. تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ دین میں اچھے لوگ آنا بند ہو گئے، ذہین. تو جب ذہین لوگ نہیں آتے تو پھر آتے ہیں کن ذہن، ہم جیسے جنہیں اور تو کوئی کام نہیں، چلو مسجد ہی چلے جاؤ. تو وہ جب اس دین کو پڑھتے ہیں نا، ذہین ہوتے تو کوئی کام کرتے ہیں ہی کن ذہن. تو اگر اسے جوئے پہ بھی بٹھا دیتے تو بھی تباہی مچتی، اور ڈاکٹر وہ نہیں بن سکتا تھا، تجارت وہ نہیں کر سکتا تھا، تو مسجد چلانے کا اہل کہاں سے ہو گیا؟ یہ بھی تو نہیں چلا سکتا. یہی چیز ہے. اس لیے اب بھی ایک تو ذہین بچے مل جائیں اور دوسرے وہ جو اپنے باپ کے گھر سے کھاتے ہیں. مسجد ذریعہ معاش نہ ہو، غیرت پہ زد نہ پڑے، انا پہ زد نہ پڑے. مسجد والے اشارہ بھی کریں، کنائے سے بھی یہ کہیں نا کہ صاحب مسئلہ ایسے بیان کرنا ہے، وگرنہ تو کہ وگرنہ کیا تم کل چھٹی دو گے؟ میں آج چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے باپ کے گھر سے کھاتا ہوں، کہ مسجد سے تھوڑا ہی کھا. یہ غیرت رہے اور بچہ ہو ذہین. پھر امام غزالی اور رازی اور جن کے نام لیتے ہیں، ابن قیم اور یہ، ان کے درجے کے لوگ اب بھی نہ پیدا ہوں تو پھر کہیے رحمہم اللہ وہ ایسے نہیں تھے. ان کو اللہ نے دماغ دیا تھا، اب بھی دماغ ہوتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب پتا ہوتا ہے کہ مسجد سے ہی پیسے مل لیں تو کہتا ہے انتظامیہ کو بابا ہم تو ناراض نہیں کر سکتے، ہم نے تو بات وہی کرنی ہے جو انتظامیہ کہے گی. اور پڑھیں کیوں؟ جیسے مقتدی ویسا امام. نہ انہیں پڑھنے کا شوق علم کا، نہ ہمیں پڑھانے کا شوق. کہ بیت الخلاء سے باہر آئے، گاؤں میں مولوی صاحب تھے، گزارا ہوتا نہیں تھا اور پیسے بھی بہت کم گاؤں والے دیتے تھے. تو باہر آئے اور ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں دیکھا تو مصلے پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھا دی. تو کسی بچے نے دیکھ لیا، وہ تھا شرارتی، اس نے اپنے ابا کو بتایا کہ ابا مولوی صاحب نے تو وضو ہی نہیں کیا اور بغیر وضو کے فلاں دن نماز پڑھا دی. تو بڑا جھگڑا اٹھا، بلایا پنچایت مولوی صاحب کو. تو مولوی صاحب نے کہا بھی زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، اتنی تنخواہ میں ایسی ہی نماز ہو سکتی ہے، تنخواہ بڑھاؤ، اچھی نماز پڑھ لیا کرو. بات یہی ہے کہ چاہتے سب ہیں کہ جناب ایسا آدمی ہو جو کم سے کم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹکر کا ہو، اس سے ذرہ کم نہ ہو، بس رتی بھر زیادہ ہی ہو تو اچھا ہے. اور پیسے اور دماغ
ذہین بچے نہیں آتے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب جو نسلیں پڑھانے کے لیے مدارس میں آ رہی ہیں وہ بھی سارے ذہین نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں کن ذہن. وہ سمجھ نہیں سکتے کہ بچے کو پڑھانا کیسے ہے، تو نتیجہ یہ کہ بچے کو مارتے ہیں کہ پڑھو. اور بچہ معصوم ہوتا ہے، مار سے بھاگتا ہے. کیوں پڑھے مار سے؟ محبت سے زیادہ پڑھ سکتا ہے. اکا دکا کوئی آدمی ذہین، کوئی جس کا باپ بھی بڑا آدمی ہو، ایسا آ جائے پھر آگ لگ جاتی ہے. پھر پتا چلتا ہے کہ علم یہ چیز ہے، تقوی یہ چیز ہے، طہارت یہ چیز ہے، غیرت یہ چیز. اسلام 360 اکا دکا رہ کے، وگرنہ صورتحال ایسے خراب ہوگی. اس لیے دیکھا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اسے جسم بھی اچھا دیا ہے، اللہ نے اسے علم بھی خوب دیا ہے فوجوں کو لڑانے کا. تم مال کے متعلق کہتے ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں. میدان جنگ میں مال کام نہیں آئے گا، علم کام آئے گا، ٹیکٹس کام آئے گی کہ کس طرح فوجوں کو لڑوانا ہے. جسم کام آئے گا 360 کہ کیا کرنا. اس لیے ظاہر کے جسم کو اندر کی اخلاقیات کے ساتھ بڑی مناسبت ہوتی. اگر اس قاعدے کو پڑھنا ہو تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی تلبیس ابلیس پڑھیے گا، اور سید الخاطر 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کہ ظاہر کے جسم کو اندر کے اخلاقیات کے ساتھ کیا مناسبت ہوتی ہے. اور مثال انہوں نے دی ہے کتے کی. انہوں نے کہا اس کتے کو دیکھو جس کا جسم بظاہر کیسا بے ڈھبا نظر آتا ہے، اسی لیے ذرا سا پتھر اٹھاؤ تو کیسے بھاگتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اس کتے کو دیکھو جو بالکل سلم ہوتا ہے اور ہڈیاں تک نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی روح دیکھو کہ بے قرار ہوتا ہے، مالک چھوڑے اور جا کر وہ جھپٹے شکار. اور اس پہ بڑی تفصیل انہوں نے لکھی ہے، اب تو کچھ کہہ نہیں سکتے. بسطۃ فی العلم والجسم، انہوں نے کہا اللہ نے اسے علم بھی دیا ہے، جسم بھی دیا ہے. اور تیسری بات واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ دیتا ہے اپنی سلطنت من یشاء جس کو چاہتا ہے. ملکہ اللہ اپنا ملک دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہت اللہ کے قبضے میں، حقیقتاً وہ دیتا ہے. اور کس کو دیتا ہے؟ من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ واسع، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، حکمرانیاں دیتا ہے تاکہ آزمائے قوموں کو کہ قومیں اس کی اطاعت کرتی ہیں یا قومیں اس کی نافرمانی کرتی ہیں. علیم اور علم والا ہے اللہ، اسے خوب معلوم ہے کہ کون سی قوم اہل ہے جو حکمرانی کر سکتی ہے. اس حکمرانی کے سلسلے میں صرف ایک بات کہتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. 360 ہمیشہ یاد رکھیے خالص کفر جس چیز کا نام ہے وہ مٹ گیا. خالص کفر خالص اسلام کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹھہر سکتا. اسلام قطعاً ہم اس بات کو ماننے کیا سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ خالصتاً کفر خالص اسلام کے مقابلے میں ٹھہر جائے، نہیں ہوتا. کفر جو اسلام پہ غالب آتا ہے نا اور نظر آتا ہے، 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے. یا تو وہ کفر تھا اور اس کے مقابلے میں یہاں پر جو اسلام تھا یہ خالص اسلام نہیں تھا، یہ منافق. اسلام 360 تو جب نفاق اور کفر کا مقابلہ ہوا کرتا ہے تو کفر غالب رہتا ہے، نفاق پٹتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے منافقوں کو زیادہ برا جانا ہے بنسبت کافروں کی. یہ تو نقص ہوتا ہے یہاں کہ یہ منافق ہے. اس لیے کفر کے ساتھ جب ٹکر لگی تو اللہ نے کوئی نصرت نہیں کی، اور اللہ تعالی نے منافقوں کو کافروں کے مقابلے میں چھوڑ دیا کہ لڑ لو آپس میں، جس کے بھی مادی اسباب وسائل زیادہ ہیں غالب آ جائے گا. اور دوسری چیز یہ پیش آتی ہے کہ کفر کے ساتھ کبھی کبھی کوئی ایسی علت، کوئی ایسی چیز اچھائی کی لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو خدا ختم، اور وہ چیز اس کے مقابلے میں مسلمان ہو تو ان میں نہیں ہوتی. تو کفر کی وجہ سے غالب نہیں آتا، کفر اس خوبی کی وجہ سے غالب آتا ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور وہ مسلمانوں میں نہیں ہوتی. اس لیے کافر جب دنیا کو نفع پہنچانے والا ہو اسلام تو پھر وہ نہیں پٹتا.
جب تک کہ مسلمان اس کے مقابلے میں یہ صفت نہ اپنا لیں، کیونکہ اصل میں تو مسلمان ایسی قوم تھے نا جنہوں نے دنیا کو نفع پہنچانا تھا، مسلمان ایسی قوم تھے جن کی وجہ سے راحت ملنی تھی، مسلمان ایسی قوم تھے جن کی وجہ سے معاشرے کو امن ملنا تھا، مسلمان ایسی قوم تھے جن کی وجہ سے انسانوں کو غذا خوراک کھانے کو ملنا تھا، مسلمان ایسی قوم تھے جن کی وجہ سے علم کو ترقی کرنی تھی، 20 وجوہات ہیں یہ مسلمانوں نے چھوڑ دی، کافروں نے اپنا لی، کافر انہی چیزوں میں سے کسی چیز کی وجہ سے کفر اسلام پر غالب آ جائے گا بظاہر، وگرنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ کفر اسلام پہ غالب آئے۔ اللہ نے کہا تھا ان الباطل کان زہوقا، اور باطل مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ سورہ رعد میں اللہ نے ایک قانون کو بیان کیا ہے، دیکھیے وہ جگہ 13ویں پارے میں، سورہ رعد 13واں پارہ، جی Islam 13، 360. سورت بھی 13ویں، اور آیت نمبر دیکھیے 16، آیت نمبر 16 میں 17 دیکھ لیجیے، 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء، اور پانی اتارا آسمان سے اللہ نے، فسالت اودیۃ، اور جو وادیاں تھیں بہہ پڑی، جب بارش ہوتی ہے تو وادی میں پانی جمع ہو جاتا ہے نا، ندی نالے بہنے لگتے ہیں، فسالت اودیۃ بقدرہا، اپنی اپنی بساط کے مطابق، جتنے جس میں پانی آ سکتا تھا اس کے مطابق پانی بہنے لگا، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور پانی کے اوپر کیا آ گیا، جھاگ، سیلاب میں آ جاتا ہے، ومما یوقدون علیہ فی النار، اور یہ جو تم آگ جلاتے ہو اور آگ میں تپاتے ہو دھاتوں کو، ابتغاء حلیتن، اور اس سے تم بناتے ہو زیورات، خواتین کے زیورات بنتے ہیں، مردوں کے لیے بھی انگوٹھی چھلا ایسی چیزیں بنتی ہیں، دھات پگھلائی جاتی ہے نا، سونا چاندی کوئی بھی چیز، تو کٹھالی پہ جب اسے چڑھاتے ہیں تو اس پہ اوپر آ جاتی ہے جھاگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او متاع زبدا مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق بالباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے حق اور باطل کی، یہ بتانی مقصود ہے آپ کو، حق اور باطل کی۔ ہم نے کہا نا باطل ہمیشہ پٹتا ہے اور کفر مٹا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہم حق کی اور باطل کی مثال دیتے ہیں، فَأَمَّا الزَّبْدُ، اور وہ جو اوپر کا جھاگ ہوتا ہے، فَيَذْهَبُ جفا، وہ خشک ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، اور اصل سونا اور چاندی کٹھالی کی تہ میں بیٹھ جاتی ہیں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور لوگوں جو چیز نفع دے گی نا انسانیت کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ہم اسے زمین پر برقرار رکھیں گے، جو چیز نفع دے گی ہم اسے زمین پر برقرار رکھیں گے، کذالک، اور اسی طرح یضرب اللہ الامثال، اللہ مثالوں کے ذریعے تمہیں سمجھاتا ہے، یعنی سمجھو اس بات کو، جو چیز نفع دے گی اسے خدا باقی رکھے گا۔ اسے کہتے ہیں فطرت کا وہ قانون، سروائیول آف دا فٹیسٹ، جو چیز رہے گی۔ اللہ نے کہا ہے جھاگ کو ہم اوپر سے خشک کر دیتے ہیں، اصل دھات کو باقی رکھتے ہیں چونکہ وہ نفع دینے والی ہوتی ہے، تو جو قوم بھی نفع دے گی اللہ کی مخلوق کو، خدا اس سے باقی رکھے گا، اور جن سے نفع رسانی، نفع پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اس کو کوئی باقی نہیں رکھتا۔ اس لیے اس غرے میں نہیں رہنا چاہیے کہ مسلمان ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم دے کیا رہے ہیں دنیا کو، ہم تو لوزر اینڈ پہ بیٹھے ہیں، ہم دینے والی پوزیشن میں نہیں، ہمارے ہاتھ تو ایسے پھیلے ہوئے کہ جو دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی کوئی کسی قوم کی ہے ہم کہتے ہیں بھی ہمیں بھی دے دو، اور پھر اس پہ مصیبت یہ کہ جو زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں وہ ترقی یافتہ اقوام کا جو بالکل ڈارک، بالکل تاریک پہلو ہوتا ہے وہ اپنا لیا کرتی، یہ آپ خود ہی سوچئے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی حکومت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، حکومتیں دے دیتا ہے، اور وہ علم والا ہے کہ کس کو باقی رکھنا ہے۔